ماں بضد تھی کہ گھر کو گروی رکھ کر اس کے شوہر کا علاج کروا لیں، مگر خود غرض بیٹا کہتا تھا کہ ابے کی عمر گزر چکی ہے، اس نے اب بچنا نہیں ہے، اس کی خاطر گھر کو گروی رکھ کر میں اپنے آنے والی نسلوں کو نقصان نہیں کر سکتا۔ ماں آنسو بہاتے ہوئے کہتی تھی، اگر میرے سر کا تاج سلامت رہ جائے تو گھر اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ بیٹا اپنی ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر بجائے ماں پر ترس کھانے کے الٹا ماں کو ہی کہتا کہ اگر رونے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو بیٹی کو بھی ساتھ لے لو، میرے پاس اس نئی مردہ وجود پر بہانے کے لیے آنسو نہیں ہے، نہ جانے مجھے زندگی کتنا رلائے گی۔ بیٹے کے لہجے کی سرد مہری اور اس کی خود غرضی کی انتہا دیکھ کر ماں چپ چاپ اٹھ کر اندر چلی جاتی تھی۔ جب شوہر کے دن رات مسلسل تکلیف میں گزرنے لگے، ایک پل کا بھی چین نہ رہا اور وہ ہر وقت تکلیف سے کراہتا رہتا، تو مجبوراً ماں نے اپنی بیٹی کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی بیٹی سے اپنے فیصلے پر عمل کروانے کے متعلق مشورہ کیا۔ تو بیٹی نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ ماں، اگر میری قربانی سے میرا باپ بچ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ ماں نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ ساری رات درد سے کراہتا رہا اور بیٹی اپنے سابقہ روٹین کی طرح باپ کے قدموں میں بیٹھی باپ کے پیروں کی تلیاں مل کر سہلاتی رہی، مگر باپ کے دونوں گردے ختم تھے، پاؤں کی تلیاں مل کر سہلانے سے کہاں آرام آنا تھا، جبکہ باپ جانتا تھا کہ اس کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی بیٹی سے برداشت نہیں ہو پاتا، جہاں تک ممکن ہوتا وہ اپنے درد پر قابو پائے رکھتا۔ بیٹی کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی تعداد میں تیزی آ جاتی تھی۔ ماں کے کہنے پر اپنی زندگی کی قربانی دینے کے لیے بیٹی تیار ہو چکی تھی، اس لیے باپ کو تسلی دیتی اور کہتی کہ انشاءاللہ صبح آپ کو ہسپتال داخل کروا دیں گے۔ باپ اپنی آنکھوں میں ڈیر و محبت بھر کر اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا، مگر شدید ترین تکلیف کی وجہ سے منہ سے نہیں بول پاتا تھا۔ ماں نے ایک شخص کے ساتھ پہلے سے ہی سود پر پیسے لینے کے لیے بات کر رکھی تھی۔ اس شخص کے دو مطالبے تھے، جن میں سے ایک کا پورا کرنا ضروری تھا، یا تو وہ گھر گروی رکھنے کا کہتا تھا یا پھر اس کی جوان سالہ بیٹی مجھے نکاح میں دے دو اور ساتھ حلف دو کہ پھر کبھی تم لوگ طلاق کا مطالبہ نہیں کرو گے۔ وہ کہتا کہ یہ حلف مجھے کچھ معزز لوگوں کے سامنے دو۔ جب ماں باپ کا لاڈلا بیٹا گھر گروی رکھنے کے لیے راضی نہ ہوا، اپنے شوہر کو اپنے سامنے یوں تڑپتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے سامنے سود پر قرض لینے کی شرط رکھی۔ بیٹی نے باپ کی خاطر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور سود کا کاروبار کرنے والے اس شخص کے نکاح میں جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ یوں اس کے باپ کو سود پر رقم لے کر اسپتال داخل کروا دیا گیا۔ ہسپتال میں گردوں کے ٹرانسپلانٹ کا فیصلہ ہوا۔ اب گردے خریدنے کی سخت کوئی نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اسپتال میں باپ چند ہفتے سکون آور ادویات کے زیر اثر زندہ رہا اور پھر اس در فانی سے کوچ کر گیا۔ بیٹی کی قربانی اپنے باپ کی زندگی تو نہ بچا سکی، مگر اس کی قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ علیہ السلام کا بیٹا تھا جو باپ کے حکم پر قربانی کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ آج کے دور میں تو جتنی قربانی بیٹی والدین کے لیے دیتی ہے اتنی کبھی بھی بیٹا نہیں دے سکتا۔ باپ کی موت کے بعد وہ لڑکی سودی کاروبار کرنے والے شخص کے نکاح میں آ گئی، جو 3 سال تک کم سن لڑکی کو نوچتا رہا۔ اگر لڑکی اس سے رحم کی بھیک مانگتی یا کسی دن حق زوجیت ادا کرنے سے انکار کرتی، وہ شخص شیطانی روپ دھار کر نہ صرف اس سے زبردستی حق زوجیت ادا کرواتا بلکہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اسے جانوروں کی طرح مارتا بھی تھا۔ کئی بار شوہر کے تشدد کی وجہ سے گھنٹوں بے ہوش رہتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی زبان پر کبھی شکایت تک نہیں آتی تھی۔ اپنے باپ کے چند دنوں کے سکون کی خاطر اس نے اپنی زندگی کا سکون بیچ ڈالا تھا اور آج بھی اپنے فیصلے پر وہ مطمئن تھی۔ کچھ عرصہ قبل سودی کاروبار کرنے والے اس کے شوہر نے جوئے میں کثیر رقم ہار دی۔ رقم کے بدلے میں جیتنے والے جواری کو اپنی بیوی پیش کر دی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر یہ انکار بھی کرے گی تو وہ زبردستی سے جواری کے حوالے کر دے گا۔ یہ ہر حال میں اب تمہاری ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں، اس کا والی وارث میں ہی ہوں۔
میں اس کو اب تمہارے سپرد کر رہا ہوں، تم جیسے چاہو اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہو۔ وہ بھی انسانی روپ میں چھپا ہوا شیطان ہی تھا۔ اس نے پہلی ہی رات لڑکی سے جنسی ہوس مٹانے کی کوشش کی تھی، تو لڑکی کے انکار پر اس نے چارپائی کے ساتھ باندھ کر بیلٹ اور ڈنڈوں کی مدد سے مار مار کر جان سے ہی مار دیا تھا۔ مردہ حالت میں 3 دن تک لڑکی بندھی رہی تھی۔ 3 دن بعد جب اس کی لاش سے تعفن اٹھنے لگا تو لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے آ کر لڑکی کی لاش کو قانونی کارروائی کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی اس کے ورثاء کو ڈھونڈا۔ ماں کے حوالے کی گئی تو اپنی بیٹی کا زخمی وجود مردہ حالت میں چارپائی پر پڑا دیکھ کر دماغی توازن کھو بیٹھی۔ لڑکی کا بھائی جو پیسوں کا پجاری تھا، زندہ بہن کی تو اس نے کبھی خبر نہ لی تھی، مگر جب اس کی بہن مر گئی تو پولیس کیس بن گیا، اس لیے وہ بہن کے کیس کا مدعی بن گیا۔ یوں وہ دونوں ظالم ایک بار قانون کے کٹہرے میں آئے، مگر لالچی بھائی نے اپنے مردہ بہن کے وجود کا بھی سودا کر دیا، پیسے لے کر ان کو معاف کر دیا اور اپنی پاگل ماں کو گھر سے نکال باہر کیا۔ یہ ماں آج بھی ننگے پیروں سڑکوں کی خاک چانتی رہتی ہے، ریڑھی اور ہوٹل والوں سے مانگ کر کھانا کھاتی ہے۔ کبھی اس کے اندر کی ممتا جاگ گئی ہوتی ہے تو سامنے سے گزرنے والی ہر لڑکی کو اپنی بیٹی کا نام لے کر پکارتی ہے، سینے سے لگانے کے لیے اس کی طرف بڑھتی ہے۔ آج دل لڑکیاں تو اسے ماں کہہ کر اس کی ممتا کو سکون بخش دیتی ہیں، مگر زیادہ تر لڑکیاں اس کے حوالے سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں، وہیں بیٹھ کر رونے لگتی ہے، روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو بچانے کی خاطر اپنی بیٹی کو قربان کر دیا، مگر اب نہ میرے پاس شوہر رہا نہ میری بیٹی۔ کاش خدا نے مجھے بیٹے کی جگہ ایک اور بیٹی دی ہوتی تو آج میں گلیوں میں یوں خاک نہ چھان رہی ہوتی۔